عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریویژن کر رہے ہیں، فیض کر رہے ہیں، دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ہم ریویژن کر رہے ہیں اس کا۔ ولی محمد ولی دکنی، ان کی غزل نمبر 2، آج ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مفلسی بہار کھوتی ہے، آدمی کا اعتبار کھوتی ہے، کیوں کر حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ ہر شاخ کی نگاہ کی شراب، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ آنکھ کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ اے ولی ہے ولی اب اس پری رو کی، مجھ سننے کا غبار کھوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ چاہیں تو اس کے چند جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح معنی لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے کہ مفلسی غریبی ناداری کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے بہار کا کھونا یعنی کہ رونق ختم ہونا، اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں گے سحر صبح، شوق شوقیے شرارت، نگاہ جو ہے نظر، مجھ اکھیاں میری آنکھوں کا خمار، مجھ اکھیاں مطلب میری آنکھوں کا خمار۔ اسی طرح سے ہے پری رو، پری چہرہ بہت ہی خوبصورت، خمار نشہ، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، سنے سینے، صنم بت محبوب، مجھ میرے، غبار دھول، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، آدمی کا اعتبار کھوتی ہے۔ ولی اس مطلب میں ایک بڑی حقیقت اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غریبی اور ناداری بڑی ظالم چیز ہے، غریبی اور ناداری بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ جب آتی ہے تو انسان کی ساری خوشیاں ختم ہوتی ہیں۔ غریبی جب آتی ہے، ناداری جب آتی ہے، مفلسی جب آتی ہے تو یہ انسان کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس غریب انسان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، انسان غربت میں اعتبار کے لائق بھی نہیں رہتا، انسان غربت کے غربت میں اس کا اعتبار بھی کوئی نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ، جب تنگ دستی زندگی کی تمام خوشیاں جو ہیں اس کی بہاریں جب ختم کر دیتی ہیں، اور پھر زندگی ایک مصیبت بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ غریب شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس بات کو یوں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ غریب شخص اگر کسی سے ادھار مانگتا ہے تو دینے والا یہی سمجھتا ہے یہ تو غریب انسان ہے، کہاں سے قرض لوٹا دے گا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب آدمی بہت ایماندار اور وعدے کا پکا ہو، لیکن پھر بھی اس کی غربت کی وجہ سے اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اگر کسی امیر آدمی کو کبھی وقتی طور پر کسی سے کوئی غرض آن پڑی ہو تو اس کی مدد بہت خوشی سے یہ سوچ کر جاتی ہے کہ یہ ضرور قرض لوٹا دے گا، کیونکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہوگا، کیونکہ اس کے پاس دن دولت کی کمی نہیں ہے۔ جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امیر آدمی بے ایمان بھی ہو، وہ امیر آدمی اپنی بات پر پورا نہ اترتا ہو، لیکن یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ وہ ایماندار ہو کہ لیکن اس کی امیری کی وجہ سے اس پہ اعتبار کیا جاتا ہے، اس پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک غریب اور مفلس شخص پر عام طور پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس لیے شاعر نے سچ کہا ہے کہ غریبی انسان کا اعتبار کھو دیتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ اس شعر میں جمعیت، اطمینان، تسلی، زلف بال، قرار، سکون، چین، کہتے ہیں میرے محبوب مجھے کس طرح دل کا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ اے میرے محبوب کس طرح دل کا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ تمہارے حسین چہرے پر گری ہوئی تمہارے زلفوں کی لٹ مجھے بے قرار کر دیتی ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب مجھے کیوں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا؟ تمہاری زلفیں تو مجھے بے چین کر دیتی ہیں، تمہاری زلفیں مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں۔ گویا شاعر کا دل اس کے محبوب کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے، اس لیے محبوب کی خوبصورت زلفیں دیکھ کر وہ بے تاب بے چین ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریفیں کی ہے۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھیاں کا خمار کھوتی ہے۔ اس شعر میں فرماتی ہیں میں رات بھر محبوب کی تصور میں ڈوبا رہا، میں رات بھر محبوب کے تصور میں ڈوبا رہتا ہوں اور مجھ پر اس کا تصور ایک نشے کی طرح چھایا ہوتا ہے، لیکن ہر صبح اس کی شوخی اور شرارت بھری نگاہیں دیکھ کر میرا وہ حسین تصور ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ میں ہر صبح نیند سے جاگتے ہی جب میری نظر محبوب پر پڑتی ہے تو اس کی شراب سے بھری آنکھیں دیکھ کر میری آنکھوں سے نیند کا خمار ختم ہو جاتا ہے اور میں پوری طرح بیدار ہو کر محبوب کی نشیلی آنکھوں میں کھو جاتا ہوں۔ شاعر صبح اٹھتے ہی اپنے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کرتا ہے اور اس کی نشیلی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ کیوں کر ملنا سنم کا ترک کروں، دل بری اعتبار کھوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپنے محبوب سے الگ نہیں رکھ سکتا، میرے لیے محبوب کی جدائی کا خیال ہی جان لیوا ہے۔ میں کس طرح اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں؟ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، محبوب سے ملنا چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں اپنے محبوب سے دور نہیں رہ سکتا ہوں۔ اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ اس مقطع میں ولی نے اپنے آپ کو غم کو اپنی دولت کا نام دے کر انسان کی بے کسی کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب صرف میرے غموں کا سرمایہ ہے، میرے پاس اب صرف میرے غموں کا سرمایہ رہ گیا تھا، لیکن میرے محبوب نے میرے سینے سے مجھ سے یہ سرمایہ بھی چھین لیا ہے۔ ولی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس پری جیسے محبوب کا حسن دیکھ کر میرے سینے کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، گویا میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی غزل نمبر 2 ولی محمد دکنی کی بھی تشریح مکمل۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔